جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم کرشن چندر کے ایک بڑے مشہور ناول دادر پل کے بچے کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ناول 1961 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر کا نام اردو ناول نگاروں میں ایک ممتاز مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ کرشن چندر کے فکر و فن پر ہمیں اشتراکیت کے بڑے گہرے اور واضح اثرات ملتے ہیں۔ وہ معاشرتی حقائق کی منظر کشی کرتے ہوئے اشتراکی فلسفے کے زیر اثر ہزاروں برس پر مشتمل مذہبی روایات اور عقائد پر بھی گہری چوٹ لگاتے ہوئے ہمیں اس ناول میں نظر آتے ہیں۔ دادر پل کے بچے دراصل ایک ایسا ناول ہے جس میں وہ اشتراکی فلسفے سے متاثر ہو کر مادی نقطۂ نظر کی حمایت کرتے ہیں اور مذہبی روایات اور تصورات پر طنز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز علی ارشد اپنی کتاب کرشن چندر کی ناول نگاری میں اس ناول کے بارے میں لکھتے ہیں: اکثر ناقدوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دادر پل کے بچے میں خدا، مذہب اور جنت و جہنم کے تصور پر کاری ضرب لگائی گئی ہے۔ کرشن چندر نے اس ناول میں جس طرح بمبئی کے نہایت غریب اور مزدور طبقے کی معاشی صورتحال دکھائی ہے، یہ دراصل طنز ہے کہ جہنم کوئی اور نہیں، یہ دنیا ہی جہنم ہے، اور بھگوان جیسی طاقتور ہستی کے ہوتے ہوئے بھی دنیا غربت، چوری، دھوکہ، فریب، ظلم و جبر کا مرکز کیوں ہے؟ ناول میں بھگوان کو انسان کے روپ میں انسانوں کی بستی میں دکھا کر اور بہت سے واقعات دکھا کر کرشن چندر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ کہانی کے مطابق بھگوان کی خواہش ہے کہ وہ بمبئی کے بچوں سے ملے۔ بھگوان انسانی روپ میں آ کر کئی دنوں کے بھوکے شخص سے ملتا ہے۔ بھگوان کو معلوم ہے کہ بمبئی میں اکثر لوگ بھگوان کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں سچائی موجود نہیں ہے۔ بھگوان بھوکے شخص کے ساتھ بمبئی کی سیر کو نکلتے ہیں۔ بھگوان اور وہ شخص دادر پل پہنچتے ہیں۔ اس شخص کے پاس ٹوکرے میں امرود، جبکہ بھگوان کے پاس بچوں کے لیے ٹوکرے میں کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ دادر پل پر انہیں رشوت دینی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا سامان وہاں رکھ کر فروخت کر سکے۔ بھگوان بچوں کی کتابیں فروخت کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ شخص امرود تو بک گئے مگر کتابیں رہ گئیں۔ تو غریب آدمی بھگوان کو کہتا ہے، جن کے پاس بچوں کی اسکول کی کتابیں خریدنے کے پیسے نہ ہوں، وہ تمہاری کہانیوں کی کتاب کیسے خریدیں گے؟ بھگوان بمبئی کی سیر کے دوران مختلف مقامات سے گزرتا ہے۔ ایک اسٹوڈیو میں برہما بھگوان کی مورتی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھگوان کو بڑا اہمیت دیتے ہیں، مگر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محض شوٹنگ کے دوران سجاوٹ کا کام دیتی ہے۔ بھگوان ایک موم بتی فروش غریب بچے پر ترس کھا کر اس کی موم بتیاں خریدتے ہیں، مگر وہ چالاکی سے ان کی جیب کاٹ لیتا ہے۔ ایک کم عمر نوجوان انہیں ہیرو بنانے کے سہانے خواب دکھا کر لوٹ لیتا ہے۔ بھگوان کے سامنے مختلف دلخلاش مناظر آتے ہیں۔ ایک لڑکا اسکول بیگ میں شراب سپلائی کرتا ہے۔ ماڈرن اسکول کے بچے غریب بچوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کرتے ہیں۔ بھگوان اور ان کا غریب ہمسفر ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کہ یہ گروہ بچوں کو معذور اور اپاہج بنا کر ان سے بھیک منگواتا ہے۔ دونوں وہاں سے بمشکل بھاگتے ہیں اور آخر میں بھگوان واپس آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ قصہ دراصل ایک تمثیلی قصہ ہے۔ مختلف حالات اور واقعات دکھا کر کرشن چندر نے معاشرتی تنقید کا کام لیا ہے۔ بھگوان کے یہ الفاظ، انسان نے اپنے لیے جہنم سے زیادہ تکلیف دہ بستیاں آباد کر لی ہیں، بھگوان کے یہ الفاظ دراصل اس بات پر بڑا طنز ہے کہ تمام تر مذہبی روایات اور عقائد پر عمل درآمد کے باوجود یہ دنیا جنت تو نہ بن سکی، مگر جہنم جیسی تکلیف دہ چیز ضرور بن گئی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز علی ارشد اپنی کتاب کرشن چندر کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں: اس طرح مذہب کے بیشتر روایتی تصورات پر طنز کرتے ہوئے وہ اشتراکیوں کے اس مادی نقطۂ نظر کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں جو سزا و جزا، جنت اور دوزخ اور اس طرح کے دوسرے امور کو مہمل اور لایعنی قرار دیتا ہے۔ دوستو، ناول میں اشتراکی نظریات بڑے واضح ہیں جو مذہبی تصورات پر شدید ضرب لگاتے ہیں۔ اشتراکی فلسفہ کیونکہ روحانیت کی بجائے مادیت پر مشتمل ہے، اس لیے روحانیت کے مقابلے میں مادیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ ناول میں دکھایا گیا ہے کہ آدمی معصوم بھی ہے، گناہگار بھی، ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی، قاتل بھی ہے اور مقتول بھی۔
یعنی دنیا کے انسان کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا کو جنت بنا دے یا جہنم۔ کرشن چندر نے دراصل مظلوم اور کچلے ہوئے طبقے کی آواز بلند کی ہے۔ اس فرسودہ نظام میں غریبوں اور محنت کشوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ طاقتور اور حاکم طبقہ مزدوروں کی خون پسینے کی کمائی کو ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے ناصر کاظمی نے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دنیا کو بنانے والے کو پکارتے ہوئے کہا تھا، او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا، اتنی خلقت کے ہوتے شہروں میں ہے سناٹا۔ اسی طرح کرشن چندر کے خیالات کی ترجمانی علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک بڑے مشہور شعر میں کی ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ شکریہ۔